اچھا ویسے مفتی صاحب عام طور پر لوگوں کے انداز تکلم سے، لب و لہجے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، عموماً میمنوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو لیکن آپ کا لہجہ بڑا صاف ہے، بڑا باشگاف آپ کا لہجہ ہے، تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ بھئی آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے، کس برادری سے ہے. تو میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائیں. بالکل دیکھیں، جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس قوم کے لیے آپ سبب فخر ہوتے ہیں، اور اپنے نسب کا، اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسے کسی بھی صورت چھپانا نہیں چاہیے. البتہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے، اور اردو اچھی بولنا، ستھری بولنا، اس کے اندر متانت کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اس حوالے سے کمی دیکھی گئی ہے کہ ہم اردو کو ادیبانہ انداز میں نہیں بولتے، یعنی ہمیں نئی اور نہیں کا فرق نہیں پتا ہوتا، ہمیں اور کا فرق نہیں پتا ہوتا، ہمیں میں اور میں کا فرق نہیں پتا ہوتا. اس سے بڑا فرق آتا ہے. تو ابتداءً میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی، اور کچھ اغلاط زندگی میں انسان کرتا ہے، میں نے بھی کی. کچھ لوگ کہتے بھی تھے کہ یار یہ میڈیا پہ آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے، ان کی تو اردو کے اندر اتنی غلطیاں ہیں. تو انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو پھر اس کے اوپر تھوڑی محنت کی گئی. جہاں تک میرا خاندانی تعلق ہے کس قوم سے ہے، تو ہم الحمدللہ رب العالمین آوان برادری سے ہیں، جنہیں قطب شاہی آوان کہا جاتا ہے. اور میرے جو آباء و اجداد ہیں، میرے جو دادا تھے، وہ تشریف لائے تھے کراچی اٹک سے ہجرت کر کے. صحیح. ابھی بھی میرا جو ننیال ہے وہ پورا اٹک میں ہے. میرا سسرال جو ہے وہ اٹک میں ہے، وہ تمام وہیں پہ رہائش پذیر ہیں. دادا جو ہے وہ کراچی تشریف لائے تھے. پھر والد صاحب کی ولادت بھی کراچی میں ہوئی، میری ولادت بھی کراچی میں ہوئی. تو میں اکثر بطور فخر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جس خطے سے امیر المجاہدین کا تعلق ہے، اور جو آپ کی زبان ہے ہند کو کہلاتی ہے، پنجابی کی ایک نوعیت ہے، وہی الحمدللہ ہماری زبان ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم اردو اگرچہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں گھر میں پابند کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان بولنی ہے. تو میرے بچے جو ہے وہ ہماری مادری زبان بولتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات ہے. جی ہاں، یہ بہت عام ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے یا ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اردو بولتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہیں پر تعارف کراتے ہوئے جو ہے ہمیں تو اپنی زبان نہیں آتی، اس بات کو بطور فخر بتاتے ہیں. تو زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، تو گھر کے اندر جو ہے نا ہمارے والد صاحب اس بات پہ پابند کیا کرتے تھے کہ اردو بولنی ہے، باہر جا کے بولو، گھر پہ اپنی زبان بولو گے. تو اس لیے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں 4 سال 5 سال، وہ اپنی جو مادری زبان ہے وہ مکمل جانتے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ایک اہم چیز ہے. لیکن مطلب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بچوں کو مادری زبان اس لیے نہیں سکھائی کہ پھر ان کا اردو کا لہجہ صاف نہیں ہوتا. جی وہ یہ کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی بات سے، آپ کے جواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ یار آپ بچوں کو مادری زبان اس لیے نہ سکھائیں کہ اردو کا لہجہ صاف نہیں ہوگا، اس سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ بچوں کو مادری زبان سکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو کا لہجہ اچھا کروائیں، جس طرح آپ کا ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا، یہ بھی وہ اپنے تسلی قلبی کے لیے کہتے ہیں. مادری زبان نہ سکھانے کے باوجود بھی ان کا اردو کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی اردو پہ کتنا کام کیا ہے، تو وہ چونکہ ایک متاثر نظر آتے ہیں کہ جی انگلش بولنی ہے اور اردو کے اندر انگلش کا تڑکا لگانا ہے تو ہم جو ہے نا تھوڑے اچھے ثابت ہوں گے. یہ تمام کے تمام ذہنی مریض ہیں، اور کسی طرح کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زبان ہے، اگر آپ خود اپنی زبان کو باقی نہیں رکھیں گے، اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی پہچان نہیں بنیں گے، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی. تو اس لیے میرا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان بچوں کو لازماً سکھانی چاہیے. اور قوم کے لیے، اب آپ نے میمنوں کا ذکر کیا، آپ میمنوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ میمن ہونے کی بنا پر پوری میمن قوم کے لیے باعث فخر ہے نا کہ ہماری برادری کا ایک بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ باعث فخر بنتا ہے. تو اس لیے بالکل زبان سکھائی جانی چاہیے. بہت اچھے، بہت اچھے مفتی صاحب. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.